ساحل وائس کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ معزز خواتین و حضرات، کائنات کے سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام اور رسول حضرت سیدنا نوح علیہ السلام ہیں، اور آپ سیدنا ادریس علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اور آپ علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ ساری دنیا کے ڈوب جانے کے بعد اب جو نسل انسانی آگے چلی ہے وہ آپ علیہ السلام کی اولاد ہی سے چلی ہے۔ اور ابن جریر کے قول کے مطابق آپ آدم علیہ السلام کی وفات کے 126 سال بعد پیدا ہوئے، اور ابن عباس نے فرمایا ہے کہ حضرت آدم اور نوح علیہ السلام کے درمیان 10 قرن کا فاصلہ ہے، اور اس زمانے کے تمام لوگ مسلمان تھے، اور ایک قرن سے مراد 100 سال ہے۔ پھر اس کے بعد بت پرستی کا آغاز ہوا۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے رسول بنا کر بھیجا تاکہ آپ لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کی طرف بلائیں اور شرک و بت پرستی سے منع کریں، اور آپ کو جس وقت مقام نبوت پر مبعوث کیا گیا اس وقت آپ کی عمر شریف 480 سال تھی۔ چنانچہ آپ اپنی قوم کے اندر کھڑے ہوئے اور آپ نے ارشاد فرمایا، یا قومی انی لکم نذیر مبین ان اعبدوا اللہ واتقوہ وآطیعون، اے میری قوم، میں اللہ کی طرف سے تمہیں ڈر سنانے والا بن کر آیا ہوں، تو اللہ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ تو قوم کے لوگوں نے حضرت نوح علیہ السلام کو جھٹلا دیا اور اپنے لوگوں سے کہنے لگے، لا تذرن آلہتکم، اے لوگوں اپنے معبودوں کو ہرگز نہ چھوڑنا، اور نہ چھوڑنا ود، سوا، یعوق اور نصر کو۔ لیکن پھر بھی حضرت نوح علیہ السلام دعوت و تبلیغ کرتے رہے، تو آپ پر چند کمزور اور غریب لوگ ایمان لے آئے، اور آپ نے جب قوم کے سرداروں کو تبلیغ کی تو ان میں سے بعض لوگوں نے کہا کہ ہماری رائے تو یہی ہے کہ تم گمراہ ہو۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، نہیں، بلکہ میں صحیح طریقے کار پر ہوں اور میں تمہاری خیر خواہی چاہتا ہوں۔ اور بعض سردار بولے، تمہاری پیروی گھٹیا اور ناقص رائے والے لوگ کر رہے ہیں، اور تجھے ہم پر کوئی بھی برتری حاصل نہیں ہے، تو بھی ہماری طرح ایک انسان ہے۔ اور بعض سرداروں نے جواب دیا کہ ان غریب اور فقیر لوگوں کو اپنے آپ سے دور کر دو تو ہم تم پر ایمان لے آئیں گے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، میں اپنے اوپر ایمان لانے والوں کو اپنے آپ سے ہرگز دور نہیں کر سکتا، اور تم لوگ بے علم اور جذبات میں بہہ جانے والی قوم ہو۔ چنانچہ 950 سال تک دن رات تنہائی اور اجتماعی ہر طرح کی دعوت و تبلیغ کا سلسلہ حضرت نوح علیہ السلام نے جاری رکھا، اور حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کے درمیان لمبے عرصے تک بحث و مباحثہ جاری رہا۔ اس کے باوجود بہت کم لوگ ایمان لائے، اور جب ایک دور کے لوگ دنیا سے رخصت ہوتے تو بعد والوں کو وصیت کر جاتے کہ نوح علیہ السلام پر ہرگز ایمان نہ لانا اور ان سے ہمیشہ جھگڑا کرتے رہنا۔ اور جب کوئی بچہ پیدا ہوتا اور جیسے ہی سمجھدار ہوتا تو اس کے ماں باپ اس کو سختی کے ساتھ وصیت کرتے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی باتوں پر کان نہ دھرنا۔ پھر جب 950 سال کا عرصہ گزر گیا تو ایک دن قوم کے سردار حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے، یا نوح قد جادلتنا فاکثرت جدالنا فاتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین، اے نوح تم نے ہم سے جھگڑا کیا ہے اور تیرا جھگڑا ہم سے بڑے لمبے عرصے سے چل رہا ہے، تو بس تم ہمارے اوپر اس عذاب کو لے آؤ جس کا تم ہم سے وعدہ کرتے ہو۔ چنانچہ جب حضرت نوح علیہ السلام نے دیکھا کہ میری قوم میری مخالفت میں ایڑی چوٹی کا زور لگا رہی ہے اور ان میں رشد و ہدایت کی کوئی نشانی بھی باقی نظر نہیں آ رہی، تو آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر دعا کی، اے میرے رب، زمین پر کسی بھی کافر کو زندہ نہ چھوڑ، اگر تو نے زندہ چھوڑے گا تو وہ تیرے بندوں کو تیری راہ سے گمراہ کر دیں گے، اور ان سے جو بھی بچہ پیدا ہوگا وہ فاسق اور کافر ہی ہوگا، اور میری اور میرے والدین کی اور میرے گھر والوں کی اور جو لوگ مجھ پر ایمان لائے ان سب کی مغفرت فرما دے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اپنے نبی کی مایوسی کو دیکھا تو ارشاد فرمایا کہ تیری قوم سے ایمان نہ لائیں گے مگر جتنے لوگ ایمان لا چکے ہیں، اور ہماری آنکھوں کے سامنے کشتی بنا ہماری وحی کے مطابق۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنانے میں مصروف ہو گئے، اور جب ان کی قوم کے سردار ان پر گزرتے تو ان پر ہنستے،
تو حضرت نوح علیہ السلام انہیں ارشاد فرماتے، ایک روز ہم بھی تم پر ہنسیں گے جس طرح کہ تم ہم پر ہنستے ہو۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام نے حکم خدا بندی سے 80 ہاتھ لمبی کشتی بنائی اور اس کے اندر باہر تار کول کو لگایا اور اس کے سامنے والے حصے کو اوپر اٹھا ہوا بنایا تاکہ وہ پانی کو چیر سکے، اور اس کی بلندی 30 ہاتھ تھی اور اس کی 3 منزلیں تھیں، ہر منزل 10-10 ہاتھ کی تھی۔ نچلے والا حصہ جنگلی جانوروں اور چوپایوں کے لیے تھا اور درمیانی حصہ انسانوں کے لیے، جبکہ اوپر والا حصہ پرندوں کے لیے تھا۔ چنانچہ جب زمین سے پانی ابلنا شروع ہوا اور آسمان سے برسات ہونے لگی تو 80 مومنین حضرت نوح اور ان کی اولاد سوائے کنعان کے سب کشتی میں سوار ہوئے۔ اور ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، پرندوں میں سب سے پہلے طوطا اور جانوروں میں آخری گدھا، اور ابلیس نے اس کی دم پکڑی ہوئی تھی اور سوار ہوئے۔ چنانچہ پھر حضرت نوح علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ مجریہا و مرساہا، اے کشتی اللہ کے نام سے تیرا چلنا اور رکنا ہے۔ لہذا وہ کشتی آپ کو لے کر پہاڑ کی طرح موجوں والے پانی میں چل پڑی۔ اور مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ پہاڑوں کی چوٹیوں سے 80 ہاتھ پانی اونچا ہو گیا تھا اور زمین کے ہر حصے اور جگہ کو گھیر لیا تھا، اور زمین پر کوئی آنکھ بھی حرکت کرنے والی باقی نہ بچی تھی۔ چنانچہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، حضرت نوح علیہ السلام اور کشتی کے لوگ 150 دن کشتی میں سوار رہے، اور اللہ تعالیٰ نے کشتی کو مکہ کی جانب متوجہ کر دیا تو وہ 40 دن بیت اللہ شریف کا طواف کرتی رہی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کشتی کو جودی پہاڑ کی طرف موڑ دیا تو وہ کشتی اس پہاڑ پر آ کر رک گئی۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام نے کوے کو زمین کی خبر لانے کے لیے بھیجا تو وہ مردوں کا گوشت کھانے لگ گیا۔ چنانچہ پھر حضرت نوح علیہ السلام نے کوے کی تاخیر کے بعد کبوتر کو بھیجا تو وہ زیتون کے پتے لایا اور اس کے پاؤں مٹی سے لتھڑے ہوئے تھے۔ پس حضرت نوح علیہ السلام کو پتہ چل گیا کہ پانی خشک ہو چکا ہے، تو وہ جودی پہاڑ سے نیچے اترے اور وہاں ایک بستی قائم کی جس کا نام آپ نے سمانین رکھا۔